وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمین یا رب العالمین۔ حمد و ثنا، تعریف، تسبیحات و تحمیدات مالک کل خالق کائنات وحدہ لا شریک رب کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں۔ درود و سلام ہوں کائنات کے امام اعظم خطیب اعظم مرشد اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت بنا کر بھیجا اور قرآن کے اندر اعلان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ حمد و ثنا درود و سلام کے بعد اللہ رب العالمین اپنی رحمت میں جگہ دے صحابہ کرام کو، اولیاء کرام کو، علماء حق کو، جنہوں نے اس دین حق کو امین وان ہم تک پہنچایا۔ ہم بات کر رہے ہیں قیامت کی نشانیاں۔ آج 46ویں نشانی سے ہم شروع کریں گے۔ ضمناً آپ کے سامنے یہ فہرست میں رکھوں گا تاکہ ہمارے ذہن کے اندر یہ رہے کہ جو اس وقت حالات ہیں یہ عکاسی کرتے ہیں کہ قیامت بہت قریب ہے، اور ہم اعمال میں جلدی کرنے کی کوشش کریں، توبہ کریں، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ 46ویں نشانی ہے بدکاری کا عام ہونا۔ بدکاری عام ہو جائے گی، اور پوری دنیا کے اندر اگر آپ دیکھو گے بڑے بڑے شہروں میں اس کے لیے باضابطہ اڈے ہیں، ان کو گورنمنٹ نے لائسنس دی ہے اس چیز کے لیے، بدکاری کے لیے۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ 47ویں نشانی جو ہے شراب عام ہو جائے گی۔ غیر تو پیتے ہی پیتے ہیں، لیکن مسلمان بھی اس کو پئیں گے، اور لیکن نام دوسرا دیں گے، اور یہ کہیں گے تھوڑا پینے سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے نقصان نہیں پہنچے گا، یہ صحت کے لیے اچھی ہے، یا یہ کہیں گے اس سے میری بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے۔ حرام چیز سے علاج کرنا بھی حرام ہے۔ اور 48ویں نشانی جو ہے آلات موسیقی کو عام ہو جانا، اور 49ویں نشانی ہے اور اس کو حلال سمجھا جائے گا۔ ایک تو آلات موسیقی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ میوزک سسٹم۔ ایک زمانے میں گویے کو کچھ اور کہتے تھے، لیکن آج اس کو آرٹسٹ کہتے ہیں۔ تو جو چیز یہ حرام ہے موسیقی، کوئی بھی میوزک کا انسٹرومنٹ جو ہے وہ حرام ہے شریعت میں، مسلمان کو اس کو سننا حرام ہے، لیکن اس کو حلال سمجھا جائے گا۔ یہ 49ویں نشانی ہے کہ لوگ اس کو اور کوئی نام دیں۔ 50ویں نشانی لوگوں کا موت کی تمنا کرنا۔ لوگ موت کی تمنا کریں گے جب فتنے بڑھ جائیں گے، جب فتن و فساد کائنات میں آ جائے گا، امن و امان خراب ہو جائے گا، تو لوگ
موت کی تمنا کریں. حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی قبر سے گزرے گا اور قبر کی طرف دیکھ کر یہ حسرت بھری نگاہوں سے اور انداز میں یہ سوال کرے گا، کاش اس قبر کے اندر میں ہوتا، کاش میں زندہ نہ ہوتا، میں اس قبر کے اندر ہوتا. اس قدر فتنے ہوں گے، اس قدر فساد ہوں گے، امن و امان خراب ہوگا. 51ویں نشانی ہے 51. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک آدمی رات کو مسلمان سوئے گا، جب صبح کرے گا جاگے گا وہ کافر ہوا ہوگا، اور صبح کو مسلمان ہوگا شام ہوتے تک وہ کافر ہو جائے گا. اتنے کثرت سے فتنے ہوں گے، اتنی آزمائشیں ہوں گی. اور سب سے بڑی آزمائش جو میں نے آپ کو بار بار بتائی ہے وہ دجال کی آزمائش. دجال کے ساتھ قریباً 70% لوگ اس کے ساتھ چلے جائیں گے، اس کی فوج کے اندر شامل ہو جائیں گے، اس کی ٹیم کے اندر شامل ہو جائیں گے. اور یہ امت میں سب سے بڑا فتنہ ہوگا، کیونکہ وہ کرتب دکھاتا ہوگا. اور اس وقت جو امت کا ماحول بنا ہوا ہے، جو جتنے کرتب دکھاتا ہے وہ اتنا ہی بڑا سمجھا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مخالف چاہے وہ کتنے بھی کام کرے، لیکن اگر کوئی اس میں وہ جادوگری ہے تو ایک دم کہہ دیتے ہیں کہ یہ پونچی ہوئی سرکار ہے. تو ایک جو آج کے فتنے ہیں جو چھوٹی چھوٹی سرکاریں، جب واقعی میں دجال کا ظہور ہوگا تو یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد فتنہ تو مسیح دجال سے پناہ مانگتے، اللہ کی پناہ. اللہ ہی بچا سکتا ہے ایسے فتنوں سے، ایسی آزمائشوں سے. اللہ کے بغیر کوئی بچانے والا نہیں. 52ویں جو نشانی ہے مساجد کی آرائش اور زیبائش اور اس پر فخر کرنا. مسجدوں کو ایسے سجائیں گے، نقشے نخار بنا ڈالیں گے، قیمتی قالینیں مسجدوں میں بچھائیں گے، لیکن نماز پڑھنے والا کوئی نہیں. نمازیں نہیں پڑھیں گے لیکن مسجدوں کو سجائیں گے. یہ قیامت کی نشانی ہے. یہ میرے آقا نے فرمایا 53ویں نشانی گھروں کی سجاوٹ اور آرائش، فضول خرچی. صحابہ جو تھے وہ سادے لوگ، ان کی رہائش بھی سادہ تھی. اور مسلمان جو ہے یہ فالتو کا خرچہ نہیں کرتا، پیسہ ضائع نہیں کرتا. قیمتی ریشمی کپڑے لٹکائیں گے، پردے لٹکائیں گے. یہ قیامت کی نشانی. 54 کثرت سے آسمانی بجلیوں کا گرنا. دیکھ رہے ہو نا، میری بھی بہت عمر ہوگی، 55 سال میری عمر ہوگی، لیکن جب ہم چھوٹے تھے اتنی بجلی کبھی کبھی کڑکتی تھی، اور یہ مارچ اپریل میں کڑکتی ہے. آج ہر موسم میں کڑکتی ہے اور گرتی ہے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیامت کی چھوٹی نشانی، آسمانی بجلیوں کا پے در پہ گرنا، کثرت سے بجلیاں گرنا. 55 کتابت کا عام ہونا، لکھائی.
اب تو ختم ہو گئی، لیکن یہ نشانی ہو چکی۔ اور 56 جو نشانی ہے، زبان سے مال کمانا، گفتگو کے ذریعے چرب زبانی کر کے، اس میں یہ بھی آتا ہے جھوٹ بول کے تجارت کرنا، مال کمانا۔ جو جتنا دھوکے میں ماہر ہوگا وہ اتنا مال کمائے گا، جس کی زبان جتنی زیادہ تیز چلتی ہوگی اتنا ہی دھوکہ دے گا اور مال کمائے گا۔ 57 قرآن کے سوا دیگر کتب کی کثرت سے اشاعت، کثرت سے ان کی اشاعت ہوگی۔ قرآن کی اشاعت یہ قرآن قیامت کی نشانیوں میں نہیں، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے بارے میں کہا گیا یہ قیامت تک یہ کتاب موجود رہے گی، قیامت سے پہلے یہ اٹھا لی جائے گی، علم اٹھ جائے گا۔ یہ تھی 57۔ 58 نشانی قاریوں کی کثرت، پھکا اور علماء کی قلت۔ جہاں دیکھو گے قاری ہوگا، حافظ ہوگا، قرآن کو کچھ لہنی سے پڑھیں گے، اچھی طرح پڑھیں گے، لیکن قرآن کو سمجھنے والا کوئی عالم ہوگا ہی نہیں۔ پھکا اور علماء کی کثرت یا قلت اور قاریوں کی کثرت۔ گھر گھر میں قاری ہوں گے، 4 لیکن علماء نہیں ہوں گے۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے، پہلے علم اٹھا دیا جائے گا، عالم ختم ہو جائیں گے، پھر لوگ جاہلوں سے فتوے پوچھیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ 60ویں نشانی ناگہانی اموات کی کثرت، اچانک مرنا۔ دیکھ رہے ہو نا، فیس بک چلاتے ہو گے، دیکھنا 25 سال کا جوان تھا، ہارٹ اٹیک آ گیا، اس کے ساتھ فوت، کوئی پتہ نہیں چلا کیا درد تھا نہیں تھا، مر گیا۔ ناگہانی موت، اس میں بجلی گرنا اور اس سے مرنا، یہ بھی ناگہانی موت۔ ناگہانی موت میں یہ بھی ہے زمین دھس جانا اور اس کے نیچے لوگ آ گئے۔ ایکسیڈنٹ میں جو مرتے ہیں یہ بھی ناگہانی موت میں آتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ جو ہے یہ قیامت کی نشانی۔ 61ویں بے وقوفوں کی حکمرانی، تمہارے بڑے جو ہوں گے وہ بے وقوف ہوں گے، یہ میرے آقا نے فرمایا، یہ ہو کر رہے گا۔ 62ویں زمانے کا قریب ہونا، یعنی زمانے میں برکت ختم ہو جائے گی۔ جو آج سے 1400 سال پہلے دن ہوتا تھا وہی 24 گھنٹے کا دن اور رات ہے آج بھی، لیکن جمعہ سے جمعہ کب آ جاتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ پرسوں 23 چل رہا تھا، آج 24، وہ بھی ختم ہونے والا، دوسرا مہینہ۔ زمانے کی برکت ختم ہو جائے گی، زمانہ قریب ہو جائے گا۔ اس کے بعد 64ویں نشانی، احمق اور جاہل لوگ خوشحال ہوں گے۔ احمق بیوقوف لوگ، جاہل لوگ خوشحال ہوں گے، ان کے پاس دولت کی ریل پیل ہوگی۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ 65ویں نشانی، مساجد کو راہ گزر بنا لیا جائے گا۔ مسجد دیکھ لی، چلو یار 2 منٹ بیٹھ لیتے ہیں، نماز نہیں پڑھیں گے، راہ گزر چلتے چلتے بیٹھ جائے گا۔ 66ویں نشانی ہے،
حق مہر، جب کسی بیٹی کی شادی ہوتی ہے اس کو حق مہر دیا جاتا ہے، تو اس حق مہر اور گوڑوں کی قیمت میں بہت زیادہ اضافہ، اور اس کے بعد پھر زیادہ کمی 67ویں نشانی۔ پہلے حق مہر اور گھوڑے مہنگے ہو جائیں گے، پھر ایک دم سے اس میں گراوٹ آئے گی۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ 68ویں نشانی، بازاروں کا قریب ہو جانا۔ بازار قریب ہو جائیں گے، اس سے بہت مطلب ہے، بات مانے اس سے۔ ایک تو بازار سے بیچ میں کوئی گیپ نہیں ہوگی، مل جائیں گے بازار، ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں آنے کے لیے جہاز میں کچھ منٹ لگتے ہیں، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 4 گھنٹے، یہ بھی معنی ہے علماء نے لیا۔ 68ویں نشانی بازاروں کا قریب ہو جانا، اور 69ویں اقوام عالم کی ملت اسلامیہ پر یلغار۔ یہ بغداد نے دیکھا ہے یہ سما، جب ہلاکو خان نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجائی۔ یہ تھی 69ویں۔ 70ویں نشانی، لوگوں کا نماز کی امامت کرانے سے گریز، نہیں کرائیں گے امامت۔ آگے مصلی پہ کھڑے ہونے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سارے معنی، یا تو وہ گناہوں میں اتنا ملوث ہوگا کہ وہ آگے آنا پسند نہیں کرے گا، ایک یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے، شکل تو مسلمانوں والی ہوگی لیکن نماز پڑھانی جانتا نہیں ہوگا، کیسے آئے گا آگے؟ اس کے بعد سارے معنی۔ 71ویں نشانی، مومن کے خواب کا سچ ہو جانا۔ مومن جو رات میں خواب دیکھے گا، سپنا دیکھے گا، جب صبح ہوگی وہ سپنا پورا ہو جائے گا۔ لیکن مومن کا پہلے انسان کو یہ معلوم کرنا ہے کہ میں مومنوں کی لسٹ میں ہوں بھی کہ نہیں، ورنہ جو کبھی مسجد کا رخ بھی نہیں کرتا وہ بھی سپنے دیکھتا ہے، اور اس کے سپنے جو ہے وہ خرافات ہوتے ہیں۔ 72ویں نشانی، جھوٹ کی کثرت، بات بات پر جھوٹ بولا جائے گا، گھر سے نکلے جھوٹ، مسجد میں جھوٹ، منبر پہ جھوٹ، دفتر میں جھوٹ، بازار میں جھوٹ، تجارت میں جھوٹ، نماز پڑھنے میں جھوٹ۔ نماز پڑھی نہیں ہوگی، کوئی پوچھے نماز نہیں پڑھے، بولے میں نے پڑھ لی، جھوٹ بولیں گے، جھوٹ کی کثرت ہوگی۔ جبکہ کائنات کے امام اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ہر گناہ کر سکتا ہے لیکن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ لیکن اگر آج دیکھا جائے مسلمانوں میں اس کی پرسنٹیج زیادہ ہے، جھوٹ بولنے کی، ڈگریاں ہیں ان کے پاس، ممبر کو بھی معاف نہیں کرتے، اس پر بھی جھوٹ۔ اور بدقسمت کتنے لوگ ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ، ان کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتے ہیں جو انہوں نے کبھی کہی نہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ تمہارے ساتھ وہ باتیں کریں گے جو آپ جانتے ہی نہیں ہوں گے، جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، لیکن اس کو اسلام بنا کر لوگوں کے ساتھ پیش کریں گے اور اس پر عمل کروائیں گے، ایسا ہوگا۔ 73ویں نشانی، زلزلوں کی کثرت۔
جب میں چھوٹا تھا 7-8 سال کے بعد پتہ چلا زلزلے آتے. اور اس میں ایک مزاحیہ بات یہ ہے کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ ایک بیل ہے زمین کے نیچے، اس کے سینگ پر یہ زمین ہے، جب وہ تھکتا ہے تو اس سینگ کو جب چھوڑتا ہے دوسرے پر زمین کو اٹھاتا ہے تو یہ زمین ہلتی ہے، زلزلہ ہوتا ہے. یہ بتایا گیا تھا. اور جب بڑے ہوئے پتہ چلا کہ کوئی بیل نہیں ہے، لیکن جب پتہ چلا کہ یہ کسی کتاب کے اندر موجود ہے. قرآن میں ایک سورہ ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا. ایک جعفریہ مسلک والا اس کی شرح کرتا، تفسیر کرتا ہے اور یہی واقعہ اس میں لاتا ہے. پتہ چلا یہ جو پڑھایا گیا تھا ہمیں سبق، یہ کہیں اور سے آیا تھا. یہ ڈکو سلے کی باتیں تھی، حقیقت پر یہ مبنی نہیں تھی. تو زلزلے عام ہوں گے. جب ہم چھوٹے تھے کبھی کبھار آتا تھا، لیکن آج ہفتے میں 3-3 4-4 بار. جب دیکھو زلزلہ. پرسوں ترکی کے اندر دیکھا آپ نے کیا ہوا. تب سے یہاں پر بھی ہمارے JNK میں بھی 3-4 آ گئے. 5-10 سال 15-20 سال کے بعد ایک زلزلہ آتا تھا. لیکن آج زلزلوں کی کثرت ہے. شہروں کے شہر تباہ ہو جاتے، شہروں کے شہر برباد ہو جاتے. تو یہ 73ویں نشانی ہے، 74ویں نشانی ہے. لوگوں کا ایک دوسرے سے ناواقف ہونا. محلے میں ہوں گے جانتے نہیں ہوں گے ایک دوسرے کو. یہ کمی جو تھوڑی تھی اس میں اس موبائل نے پوری کر دی. اب ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ باپ بیٹے کو نہیں پہچان سکے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچان سکے گا. ایسی حالت ہو چکی ہے. وہ پیار محبت ایک دوسرے کے ساتھ، ہمدردی وہ ختم ہو گئی. بیٹا بھی لگا ہے موبائل پر، باپ بھی لگا ہے، ماں بھی لگی، بھائی بھی لگا، سب اپنے اپنے خیال میں. اس لیے جب ایک سکول، پرائیویٹ سکول کے 2 استاد، میاں بیوی دونوں اسی سکول میں استاد تھے، تو جب ایگزام ہوا ایک بچے نے لکھا کاش میں اینڈرائیڈ موبائل ہوتا، تو ماں رونے لگی. باپ نے بولا، گھر والے نے کیا بات؟ بولا ایک بچے نے لکھا ہے، بچے نے لکھا ہے کاش میں اینڈرائیڈ موبائل ہوتا. بولا بچہ ہے، پھر کیا ہوا؟ بولا یہ کسی اور کا بچہ نہیں، یہ ہمارا بچہ ہے. تو پھر اس بچے کو بلایا. بولا بیٹا تو نے یہ کیوں لکھا؟ بولا مجھے تمنا ہے کہ ماں باپ مجھ سے پیار کریں، بات کریں، میرے ساتھ اٹھے بیٹھے مجھے گود میں بٹھائیں. میری ماں بھی موبائل پر، باپ بھی موبائل پر، میری طرف کوئی توجہ نہیں دیتا. یہ حالت ہو چکی. اس سٹیج پر ہم پہنچ چکے ہیں. یہ تھی 74ویں نشانی. 75ویں نشانی عورتوں کی کثرت. پورا بایو ڈاٹا دیکھ لو دنیا کا. مردم شماری میں یہ دیکھا گیا عورتیں زیادہ ہیں، مرد کم. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے ایک آدمی 50 عورتوں کا کفیل ہوگا. ایک مرد کے حصے میں 50 عورتیں آئیں گی. ایسا زمانہ آئے گا. اور 76ویں نشانی مردوں کی قلت. مرد کم ہو جائیں گے، جنگیں ہو جائیں گی، فتنے ہو جائیں گے، فساد ہو جائیں گے، اور مرد ان فسادوں میں فتنوں میں مارے جائیں گے. 77ویں نشانی فحاشی عریانی کا ظہور اور اس کا اعلانیہ ارتکاب. کپڑے تو لگائے ہوں گے بہو بیٹی نے، ہماری بیٹی نے، لیکن وہ کپڑے اس کو پردہ نہیں کر سکیں.
اس کے باوجود وہ برہنہ ہوگی کپڑے لگانے کے باوجود. اور پھر اپنے ماحول کو، اپنے سماج کو دیکھ کر ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں ہم کس سٹیج پر ہیں. یہ نشانی ہمارے آنکھوں کے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے یہ نشانیاں پوری ہو رہی. 78ویں نشانیاں، قرآن مجید پر اجرت لینا. گھروں میں جائیں گے ختم پڑھنے اور اجرت لے لیں گے. 1450 سال پہلے میرے آقا نے بتایا یہ وہ اجرت نہیں ہے جو مدرسوں میں بچوں کو پڑھاتے ہیں. ان کو تو لینی ہے اجرت، کیونکہ ان کے بھی بال بچے ان کو گھر چلانا ہے. لیکن یہ اجرت کوئی اور ہے. قرآن پڑھیں گے لیکن اجرت لے لیں گے اور فکس کریں گے اگر میں قرآن پڑھوں گے 10,000 20,000، اگر اتنا ختم پڑا 40,000. بکرے کھانا پینا. اس لیے میں کہتا ہوں نوجوانوں، جب ماں باپ مر جاتے ہیں آپ ختم پڑھاتے ہو، 10 قسم کی نعمتیں وہاں مولویوں کے سامنے رکھتے ہو. کھانا پینا فروٹ، یہ زندگی کے دوران جب ماں باپ حیات ہے اپنے ماں باپ کو کھلاؤ، اللہ اس کا بدلہ آخرت میں تمہیں دے گا. ان کو کھلاؤ. اور ماں باپ تو بھوکے مر جاتے، ماں باپ تو میوے کے لیے ترستے ہیں، لیکن جب مر جاتا ہے میوہ کسی اور کو کھلایا جاتا ہے. اور ایسا ماحول بناؤ، اپنے بچوں کو سکھاؤ دین کیا. ہر بیٹا اپنے باپ کا جنازہ پڑھنے والا ہونا چاہیے. اس کو آنا چاہیے کہ میں اپنے باپ کا جنازہ پڑھوں. کیوں؟ جب آپ ملا جی کو لاؤ گے وہ جنازہ پڑھے گا، زبان سے دل سے دعا نہیں نکلے گی. جب بیٹا باپ کے پیچھے جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا، جب دعا کرے گا دل سے دعا نکلے گی. اسی لیے تیرا حق ہے بیٹا پڑھے. اپنے بچوں کو سکھاؤ. ایک جگہ ایک مولوی صاحب درسگاہ پڑھا رہے تھے تو اس نے جنازے کی نیت سکھائی، جنازے کی دعا. اس کو یاد نہیں تھی. دوسرے دن مولوی صاحب نے اس کو تھپڑ لگا دیا، کیوں یاد نہیں کیا؟ تو وہ بچہ روتے ہوئے گھر گیا، اس کی ماں آ گئی. مولوی صاحب میرے بچے کو کیوں مارا؟ بولا اس کو جنازے کی نیت یاد نہیں. بڑا عجیب ہے تو مولوی، ابھی بچہ اس کے دانت بھی نہیں نکلے دودھ والے، تو اس کو جنازے کی نیت سکھا رہا. یہ ہے حالت ہمارے معاشرے کی. اتنے بے حیا ہو گیا، اتنی جرأت ہوگی ہماری. کل کا ایک واقعہ بتاؤں گا میرے ساتھ جو ہوا کل. جب آپ لوگوں کے سامنے کوئی منکرات ہو تو اس کو روکنے کی کوشش کیجیے. میلاد چوک پولیس میں، جو میلاد چوک جس کو بولتے ہیں، وہاں پر 3-4 نوجوان، ایک نوجوانی سے اوپر ہی تھا، یعنی ٹھیک ٹھاک 35-36 سال کا. یہ 4-5 آدمی. ایک آدمی جس کو اللہ رب العالمین نے فاطر العقل بنایا. ہوتے نا ہمارے سماج میں، ہمیں بھی اللہ بنا سکتا ہے نا. جس اللہ نے مجھے یہ دماغ دیا، آپ لوگوں کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، اگر ایک تار اللہ نے کھینچ لی، میں تقریر کیا، میں بات بھی نہیں کر سکتا. اس تار کو شارٹ کرنے والا اللہ ہے نا، تو اس کو مذاق کر رہے ہیں. کوئی اس کے کپڑے کھینچنا، کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے جو میں ممبر پر نہیں بتا سکتا. تو مجھے غصہ آیا. میں نے ان نوجوانوں کو بولا، آپ مسلم ہو، شرم ہے تمہارے لیے. تمہیں یہ احساس نہیں ہے جس اللہ نے اس کو فاطر العقل بنایا وہ آپ کو بھی بنا سکتا ہے، وہ مجھے بھی بنا سکتا ہے. منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان کو یا کسی بھی انسان کو اس کی انسلٹ کرنا. انسلٹ کر کر لوگ ہاں ہاں خوش ہو جاتے.
ایسی خوشی تو جہنم میں لے جائے گی جو جھوٹ پر مبنی ہو، جو کسی کی عزت ریزی میں کی جائے۔ حرام کام اعلانیہ ہو رہا ہے اور دکاندار دور سے تماشا دیکھ رہے، کچھ نہیں بولا کسی نے۔ ہماری مت ماری گئی، ہمیں ہمت ہی نہیں ہے حق کا اعلان کرنے کے لیے، برائی کو روکنے کے لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار بازار میں جا رہے تھے تو عربی کا ایک محاورہ ہے، وہ عورت کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ نے ایک آدمی کو بلایا، عورت کا نام جیسے عورت کو بلاتے ہیں۔ وہ واپس مڑا، حضرت ادھر عورت تو کوئی نہیں ہے۔ بولا اچھا اپنے پاؤں کی طرف دیکھ، تیرا پاجامہ جو ہے ٹکنوں سے نیچے جا رہا ہے۔ میں نے عورت کو نہیں پکارا، میں نے تجھے بتایا۔ بولا تجھے حیض آتا ہے؟ تو اس کو حیران ہوا، عورت تو کوئی نہیں ہے، کس کو بول رہا؟ امیر المومنین میں عورت تھوڑی ہو۔ اور اتنے سادے تھے صحابہ، امیر المومنین کیا مرد کو بھی آتا ہے؟ پتہ ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر صحابہ کی تعریف کی اور جنت کی گارنٹی ہے صحابہ۔ اگر کائنات میں کوئی لوگ نیک ہیں وہ صحابہ ہیں۔ دیکھ لو جو صحابہ سے بغض کرتے ہیں ان کی شکلیں اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہی بگاڑ دی، دنیا میں ہی ان کی شکلیں بگڑ جاتی۔ صحابہ سے محبت کرنے والے نورانی چہرہ ہوتے ہیں، اور دیکھ لو جو بھی تھوڑا سا بغض کرتا ہے اس کا چہرہ بگاڑ دیتا اللہ۔ تو ہمیں تو یہ چیزیں حاصل کرنی چاہیے۔ ہم کیوں کسی کا مذاق اڑائیں؟ اگر اس کی جگہ میں ہوتا، آپ ہوتے، کوئی بھی ہوتا، انہوں نے کہا تو کچھ نہیں لیکن اندر سے گالیاں بہت دی ہوں گی، آیا اب ملا بڑا، کیونکہ حق کا اعلان جب کرو گے تو ایسا بولا جائے گا۔ جب کائنات کے امام الہدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو ہماری کوئی اوقات نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، کتاب و سنت کو پڑھنے سے انسان ان فتنوں سے بچ سکتا ہے، کیونکہ دجال والا فتنہ جو ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔